اچھا پھر پینا کو دم درود کران ٹور پاؤندے ایک نواں جناب عجیب کام ہے پتر آکھا نہیں مندا تے پینا کو دم کراؤ گے وہ دعا کی برکت ہے دم کی برکت سے انکار نہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب تو نے درخت لگایا پودا لگایا پودا تیرے گھر لگا رکھوالی تو نے نہیں کی حفاظت اس کی تو نے نہیں کی پانی تو نے اس کو صحیح ٹائم پہ نہیں دیا اس کے لیے دھوپ کا سامان تو نے پیدا نہ کیا اس کی حفاظت کیئر تو نے نہیں کی ہن جدہ سک گیا پھر کہنا جی تو پھل کیوں نہیں آیا بھائی اس کے اوپر پتے سبز کیوں نہیں ہیں یہ سوکھ کیوں گیا ہے اس کی چھاؤں کیوں نہیں ہے نا جو ٹائم تھا اس کو سنبھالنے کا وہ تو نے ضائع کر دیا ہے ایک تو یہ بات یاد رکھیں یہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے خاص طور پر اس ایج کو فوکس کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ حضور کے صحابیات صالحات امت ان کا بھی طریقہ اور اسلوب یہی ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کیا خیال ہے جب بچپن کی عمر میں والدہ صاحبہ نے بڑی حکمت کے ساتھ نماز کا بھی عادی بنا دیا ہے اللہ سے محبت بھی پیدا کر دی اس عمر میں تو پھر فرید نو جتنے مرضی لے جاؤں اللہ کو ڈردا رہے گا حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ سمجھ آگئی جس دن سوت کات کے تو بیچتی تھی نہیں بکتا تھا تو نظام پاک فرماتے ہیں کہ اماں جی فرماتی تھی پتر آج ہم رب کے مہمان ہائے 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 کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلایا گھر سے باہر نہیں نکلی اپنی قیمت نہیں لگوائی کچھ بھی نہیں بیٹھ گئی فرمایا نظام آج ہمارا روزہ ہے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں روزہ رکھ کے رب کا مہمان بن کے جتنا لطف آتا تھا روٹی کھا کے نہیں آتا تھا یہ چیزیں کس نے پیدا کی یہ کہاں سے پیدا ہوئی ماں کی گود سے پیدا ہوئی ماں کی گود سے پیدا ہوئی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے پاکان امت ہیں اور آپ کسی پرسنالٹی کو بھی آپ چیک کر لیں آپ کو دعوت مطالعہ ہے اسٹڈی کے لیے آپ کسی بھی پرسنالٹی کو آپ انالائز کر کے آپ چیک کریں آپ کہیں نہ کہیں آپ پہنچیں گے نا جناب آپ یہ بالکل یہ آپ کے ہاتھ میں یہ ڈور آ جائے گی آپ کہیں گے ہو واہ بھائی واہ اے ماں نے گل سمجھائی سی نا جناب تو بیڑا پار ہوگا وہ جو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے نے پوچھا ابا جی اتنا منزل اتنا مقام اتنی شان تو یہ کیسے عطا ہوا تو ہم جیسا یا عام تو سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے چلے کیے پتہ نہیں کتنے وظائف کیے پتہ نہیں کیا کچھ وہ بھی کیے ہیں لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ نے یہ مرتبہ اور شان دی ہے آپ اس کا سبب کیا سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا گھر سے بغداد جاتے ہوئے گیلان سے تمہاری دادی نے یعنی حضور غوث پاک کی والدہ نے فرمایا ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا بس ماتے عبد القادر نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا اللہ نے عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا تو یہ سبق کہاں سے ملا کس گود سے ملا کس کوکھ سے ملا یہ والدہ کی گود سے ملا اس لیے میں اس بات میں بالکل کلیئر ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور یقیناً چاہتے ہیں لیکن کرنا پڑے گا نا پریکٹیکل کچھ قربانی دینی پڑے گی کوئی محنت کرنی پڑے گی کچھ کھونا پڑے گا کچھ لگانا پڑے گا کچھ جاگنا پڑے گا ابا جی تے سویرے اٹھ دے کوئی نہیں فجر ویلے ابا جی آپ اٹھ دے کوئی نہیں تے دل وچ امید ہے کہ میرا پتر جڑا نمازی بن ویسی نہ بھولے تہاڈی سمجھ آ گئی نہ ماں جاگی نہ پیو جاگیا سمجھ آ گئی تو پھر آ کے کہن جناب پتر نماز نہیں پڑھدا تو جناب نہ دم نال نمازی بن سی تو نہ کسی وظیفے نال بن سی آپ پڑھنا شروع کر دیو اللہ انہاں نہ پہ نمازی بنا دے سی اس لیے تعلیم ضروری ہے
اس میں کوئی شک نہیں. لیکن تعلیم کی ایک صورت وہ ہے کہ جس کو ڈگری ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ پرائمری پاس ہے، یہ مڈل پاس ہے، یہ میٹرک پاس ہے، اس نے ایف اے کیا، اس نے ایف ایس سی کیا، اس نے بی اے کیا، اس نے بی ایس سی کیا. سمجھ آ گئی؟ یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ وکیل ہے، یہ علامہ صاحب ہیں، یہ خطیب صاحب. یہ ڈگری ڈیفائن کرتی ہے نا. یہ ساری دنیا کے حساب سے یہ سارے عہدے ہیں. اس سے بڑھ کر اس پہ کوشش کریں کہ دیکھنے والا کہے کہ جناب بڑا چنگا انسان ہے، اخلاق بہت اچھا ہے، دل میں حسد نہیں رکھتا، کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، معاف جلدی کر دیتا ہے، معافی مانگنے سے جلدی معاف کر دیتا ہے، دل میں بات نہیں رکھتا، بدلہ نہیں لیتا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اپنی آنے والی نسلوں کو سنبھالیں، فکر کریں. جن کے لیے رات دن ایک کرتے ہیں، جن کے لیے رات دن ایک کر کے کماتے ہیں، جن پہ لگاتے ہیں، جن کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، ان کی کچھ شخصیت سازی اور کردار سازی کے لیے وقت ضرور نکالیں. سمجھ آ گئی؟ ورنہ زیادہ ٹائم آنا نا، سمجھ آ گئی؟ جب چیزوں کو سنبھالنا ہے. پنجابی دا کھانے رات بھی بنی، رات بھی بنی تے جمی بھی انی. کیا مطلب؟ لکھاں کروڑاں دے سمجھ آ گئی کمائی بھی کیتی، ڈگریاں بھی دلوائیاں ہیں جی، بڑے بڑے انہاں دے لئی پلازے بھی کھڑے کیتے، بڑا بزنس بھی کیتا، پیسے گڑیاں سارا کچھ کر دیا. لیکن اس کو اتنا نہ سکھایا کہ پتر جدہ میں مر جاواں نا تے نماز جنازہ ہینج پڑھنی ہے تے پتر میں نو آن لئی نا کرائے دے بندے نہ لے آویں، پیسے دے کے بندہ نہ لے آویں، اپنے ہاتھ نال میں نو پتر نو آویں. سمجھ آ گئی؟ یہ کب ہوگا؟ جتنی فکر اس کی ہے نا، سمجھ آ گئی؟ تو پھر اے اجے جدو مر جاندے نا وہ پھر ساری زندگی گنن تے لان تے ہی رہندے نے، اور اگلی برسی بھی کوئی یاد ہوندی وہ ماں پہ مر گیا تو کی خیال ہے. لیکن آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، ابھی اور آج سے ہی اپنی آنے والی نسلوں کی یہ پیغام ہے. بطور مسلمان حضور کے غلام کے طور پر اپنی آنے والی نسلوں کو سنبھالیں اور بنیاد کو ٹھیک کریں. سارا کچھ کو ان کے لیے کریں، لیکن اس سے بڑھ کر محنت کریں کہ وہ حضور علیہ السلام کے سچے غلام بنیں، حضور کے سچے امتی بنیں، اور ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی اسی طرح پہرا دیں جیسے آپ ان کی عزت کا پہرا دیتے ہیں. اور جب آپ اس طریقے سے رکھوالی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کے نام کو مٹنے نہیں دے گا. سمجھ آ گئی؟ کوئی اور ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، جہاں بھی ذکر ہوگا وہ خیر کے ساتھ آپ کو یاد کریں گے، دعاؤں کے ساتھ یاد کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، اور جب تک یہ پیغام موجود رہے ہمیں آنے والی نسلوں کی تعلیم کی، اچھی تعلیم کی، تربیت کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.